بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کو واسطہ فیض الہی کہا جاتا ہے۔ اور آج جس ملیکۃ الاسلام اور ملیکۃ الجنان حضرت حوراء انسیہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی محفل ہے، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے واسطہ فیض الہی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور اس میں کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے، ماشاءاللہ، بہت بلند مقام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بی بی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل سے انبیاء گفتگو کرتے ہیں، جو جس سے گفتگو کرتا ہے ان دونوں میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، رتبے کا لحاظ ہونا چاہیے۔ جب تک مناسبت نہ ہو اس وقت تک کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دنیاوی پروٹوکول میں بھی ہے۔ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے صدر سے گفتگو کرتا ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے گفتگو کرتا ہے، ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے بات کرے، اور سمجھیں اور پوری قوم ہی غلام ہو چکی ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے ایک دوسرے سے مقام و مرتبے اور منزلت میں کوئی نہ کوئی مناسبت رکھتے ہیں، تو وہ جبرائیل جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے گفتگو کرتے ہوں، کس حیثیت سے؟ مأمور کی حیثیت سے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امر تھا، حکم تھا کہ جاؤ یہ پیغام میرا حضرت مصطفیٰ تک پہنچاؤ، تو یہ ایک قاصد الہی کے طور پر تشریف لاتے تھے۔ اور روایات اہل بیت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے سامنے جبرائیل اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا۔ یہ حضور کا مرتبہ تھا، لیکن جبرائیل کا اپنا مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے۔ یہ جبرائیل بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے پاس تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے، تسلیت کے لیے، تاکہ بی بی کا دل بہلائیں، تاکہ بی بی سے گفتگو کریں۔ کیسی روح عظیم تھی اس پیکر نازنین فاطمہ زہرا میں، جس سے ہم کلام ہونے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے۔
کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے؟ اسے عام انسان درک نہیں کر سکتے، عام انسان نہیں سمجھ سکتے، اور عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ بیوی کا موازنہ، مقابلہ نہ جانے کیسی کیسی خواتین سے کرتے ہیں۔ کہاں بازاروں میں اور سڑکوں پر اور دیار بدیار پھر پھر کے جنگ کے شعلے بھڑکانے والی عورتیں اور ہوتی ہیں، اور میدان مباہلہ میں جا کر اس طرح فتح حاصل کر لینا کہ ایک قطرہ لہو نہ ٹپکے اور فتح حاصل ہو۔ یہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ان کو جاؤ، ان کو جاؤ۔ بی بی وہ بے نظیر ذات ہیں کہ اس پوری کائنات میں مردوں اور عورتوں کو شامل کر کے سوائے دو شخصیتوں کے، یا پیغمبر ہیں یا امیر المؤمنین، ان دو شخصیتوں کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت بی بی کے مقابل آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس پوری کائنات میں ازل تا ابد جو نبی آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہوگا، جو امام آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہوگا، جو ولی آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہوگا، بجز حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بجز حضرت امیر المومنین، باقی سب کے لیے ان کی حیثیت واسطہ فیض الہی کی ہے۔ فیض الہی ان تک پہنچتا ہے، پھر کسی اور تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے زہرا سلام۔ اور بی بی کے مراتب اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے ہوں تو یہ تو جملہ میں اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ کیا دہراؤں، آپ حضرات کو خود ہی یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں کہیں سے کوئی مقام بھی تلاوت کیجئے وہ فضائل اہل بیت سے مربوط ہو جاتا ہے، لیکن بی بی کے تعلق سے بطور خاص چند مقامات اہم ہیں۔ کئی مقامات کی طرف اکثر اشارہ کر چکا ہوں، جیسے سورہ مبارکہ کوثر ہے، سورہ مبارکہ قدر ہے، سورہ مبارکہ دہر ہے، سورہ مبارکہ احزاب ہیں۔ یہ سورہ تو مشہور ہے کہ بی بی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اور موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سورہ مبارکہ دہر بی بی کا قصیدہ ہے جشن کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ بی بی کا مرثیہ ہے۔ سورہ مبارکہ قدر بی بی کا عرفانی قصیدہ ہے۔ لیکن ابھی تازہ میری نظر سے، ظاہر پہلے بھی یہ نظر سے روایت گزری تھی، لیکن اب جب دوبارہ نظر سے گزری تو ایک نئی جہت سامنے آئی۔ قرآن کی بھی یہ صفت ہوتی ہے اور کلام معصوم کی بھی یہ صفت ہوتی ہے، جتنی بار نظر ڈالیے نئے نکات سامنے آتے ہیں، جتنی بار نظر ڈالیے نئے نکات سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ نکات وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں کلام مردہ ہوتا ہے۔ اگر کلام زندہ ہو، خطاب زندہ ہو، تو نکات اس میں سے مسلسل فیضان جاری رہتا ہے۔ تو اور یہ یہاں پہ ایک بڑا نکتہ پوشیدہ ہے، صحبت، فیض صحبت کسی زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو قرآن حکیم ہو یا روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے کچھ نہ کچھ نئے مطالب ضرور حاصل ہوں گے۔
یہاں پہ ایک شرط ضرور ہے، بشرطے کہ آپ نے اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو اتنا بلند بنا لیا ہو کہ اس کلام سے تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو جائے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ نفس میں مناسبت ہونی چاہیے، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، اتنی بلندی طبیعت میں، ذہن میں، دل میں، روح میں پیدا ہو جائے، یا اتنی للک، ایسا شوق، ایسی چاہت پیدا ہو جائے کہ وہاں سے فیض کا سلسلہ جاری رہے۔ بھئی آپ بھی کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں جب اس میں طلب پاتے ہیں۔ عام طور پر انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، ایک بار دے دیا مروتاً، ایک بار دے دیا کسی کی طلب پر، لیکن اگر طلب بھی ہو اور ذوق نہ ہو تو پھر نہیں دیتا۔ ذوق بھی بیدار رہے، شوق بھی بیدار رہے، نفس، قلب، روح، ذہن اتنا بلند رہے کہ قرآن اور حدیث اور روایات سے استفاضہ ہو سکے، یعنی طلب فیض، کسب فیض، تو پھر ہمیشہ تازہ نکات ملتے ہیں۔ تو ابھی ایک روایت نظر سے گزری اور میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہو گئی کہ اکثر میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ بھئی سورہ کوثر بی بی کی شان میں، سورہ قدر بی بی کی شان میں، سورہ دہر بی بی کی شان میں، سورہ احزاب کی آیت تطہیر بی بی کی شان میں ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، کسی اور کی حدیث نہیں ہے، جسے غیروں نے بھی لکھا ہے۔ 2 سورہ قرآن میں جو سب سے طویل ترین سورہ ہیں، دونوں کا نام سورۃ الزہراء ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بھی سورۃ الزہراء ہے، سورہ آل عمران کا نام بھی سورۃ الزہراء ہے، اور اس اعتبار سے ان دونوں سوروں کو ملا کر زہراوان کہتے ہیں، الزہراوان۔ یہ یوں ہی تو نام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ جو طویل ترین سورہ ہے، اس کو بھی اور یہ کس نے، یعنی محدثین اور مورخین اپنی جگہ، ایک شخص ایسا ہے جسے عام طور پر عاشقان اہل بیت میں نہیں سمجھا جاتا، عام طور پر۔ میں نہ نفی کر رہا ہوں نہ اس بات، اس وقت یہ موضوع بالکل جدا ہے۔ عربی زبان کا بہت بڑا عالم بھی ہے، اور علوم القرآن میں بہت کام کیا ہے اس نے، علوم القرآن میں بہت ضخیم کتاب ہے، اور عام لوگ یعنی چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی اس کو نابغہ مانتے ہیں، اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے عربی زبان کی بہت اہم ڈکشنری لکھی ہے، القاموس۔ مجد فیروز آبادی، یہ مجد فیروز آبادی یا مجد الدین فیروز آبادی، اس نے کتاب لکھی ہے علوم القرآن میں، تفسیر قرآن میں۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ سورہ بقرہ کا نام سورۃ الزہراء ہے، سورہ آل عمران کا نام سورۃ الزہراء ہے، اور دونوں کو ملا کر کہتے ہیں الزہراوان۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا اور غور کرنے کے لیے مجبور ہوں گے کہ الزہرا لقب بی بی فاطمہ زہرا بھی ہے، اور الزہرا لقب سورہ مبارکہ بقرہ بھی ہے، الزہرا لقب بی بی فاطمہ بھی ہے، الزہرا لقب سورہ آل عمران بھی ہے، بلا سبب تو نہیں ہے۔ اور جس زبان مصطفیٰ نے فاطمہ کو زہرا کہا ہے، اسی زبان نے سورہ بقرہ کو بھی زہرا کہا ہے، کسی اور نے نہیں۔ زبان مبارک پیغمبر ہی سے بی بی کو بھی الزہرا کا لقب ملا، اور زبان مبارک پیغمبر ہی سے سورہ آل عمران کو بھی الزہرا کا لقب ملا۔ تو یہ اس فقیر کے موقف کی تائید روائی ہے کہ قرآن کہیں سے بھی تلاوت کریں ذکر اہل بیت سے مربوط ہو جاتا ہے، خصوصیت سے یہ سورہ مبارکہ۔ اب ظاہر ہے یہاں پر 2-3 نکات عرض کروں گا، منتشر سی گفتگو ہے، اس لیے کہ آج بس یہ تو ذکر حضرت زہرا کی برکت ہے کہ ممبر پر آ کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ صحت بالکل اس کے لیے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بی بی کے تعلق سے آپ حضرات کو
واقف رہنا چاہیے کہ دنیا میں شیطان کا وجود ہے، بلکہ ایک پوری فوج ہے اس کی، اور اس لیے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو بیوی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ میری طبیعت اور زیادہ مزمحل ہو جائے گی، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب بی بی کے خلاف لکھی ہے، اور ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صرف ادب کا قضیہ لے کر نہیں، یوں بی بی کی شان میں گستاخی کے آخر فلاں خاتون کو دیکھیے، ان سے تو اتنی ہزار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ دین سیکھتے ہیں، شریعت سیکھتے ہیں۔ بی بی سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں؟ ارے بھائی فرق ہے۔ اب ذرا سے یہاں پہ ٹھہر جائیے اور سمجھ لیجئے اس نقطے کو۔ مثال علمی دے رہا ہوں ایکیڈمک ماحول کی۔ ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر لٹریچر لکھتا ہے، شارٹ سٹوریز، ناولز، ڈرامے، کامکس، بچے بوڑھے سڑک پہ چلتے ہوئے سب پڑھے لکھے جاہل لوٹ پوٹ سے سب پڑھ لیتے ہیں، بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو تھنکر ہے، فلاسفر ہے، ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ کوئی بہت ریسرچ پیپر لکھتا ہے جس کی 100-150 کاپیاں چھپتی ہیں، صرف ماہرین میں محدود رہتی ہیں۔ میں مثال دوں، کوئی بھی بچہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ براؤز کرے گا، 1905 میں یا 7 میں غالباً، اور پھر 1915 میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ریسرچ پیپر آئنسٹائن نے لکھا تھا ریلیٹیوٹی پر، جنرل ریلیٹیوٹی اور پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی۔ ان دونوں ریلیٹیوٹی کے جو پیپرز ہیں کتنے بڑے ہیں؟ 100-200 صفحے کے ہیں۔ ایک غالباً میرا خیال ہے 25-26 یا 27 صفحے کا ہے، اوریجنل ہے میرے پاس رکھا ہوا، کیونکہ کئی سال ہوئے پڑھے ہوئے تو مجھے صفحے کے شمارے یاد نہیں۔ اور ایسے ہی ایک پیپر تھا جو 15-16 صفحے کا، یہ 15-16 15 یا 16 پیجز، 27 پیجز۔ ان پیپرز نے، ان 2 پیپرز نے پوری دنیا کو منقلب کر دیا، فزکس میں انقلاب آ گیا، غور فرمایا آپ نے۔ اور جب اسی لندن میں بیٹھ کر برٹن رسل نے آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری پر کتاب لکھی تھی، ABC آف ریلیٹیوٹی، اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، وہ اچھی خاصی کتاب تھی، یعنی جتنا پیپر لکھا تھا آئنسٹائن نے اس کا تقریباً 200-150 گنا زیادہ، اچھی خاصی کتاب تھی۔ جب میں 9th یا 10th میں تھا تو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا، ABC آف ریلیٹیوٹی جو برٹن رسل کی کتاب تھی۔ تو وہ کتاب میں لکھتا ہے، اور یہ کتاب سب سے پہلے چھپی ہے کب؟ 1925 میں۔ 1925 میں جب آئنسٹائن بھی زندہ ہے، برٹن رسل بھی زندہ ہے، اور اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز تھے۔ برٹن رسل کوئی چھوٹا میتھمیٹیشین اور فلاسفر نہیں تھا، اس نے لکھا کہ اس وقت 1925 میں، اس وقت اس کرۂ ارض پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنے والے صرف 2.5 آدمی ہیں۔ کتنے؟ 2.5۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی عام آدمی جو شارٹ سٹوری لکھتا ہو، وہ آ کے کہے میں بڑا یا آئنسٹائن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ مجھے دیکھیے، میں جو کتابیں لکھتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، وہ دنیا خریدتی ہے،
آئنسٹائن کو تو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہ جو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں یہ کس لیول کے ہیں؟ اور وہ جو سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں وہ کس لیول کے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ واضح ہے؟ واضح. یہ جو 2.5 آدمی ہیں یہ وہ ہیں جو عالم فکر میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. وہ جو ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح جیتے ہیں اور ان کے فیضان علمی کے محتاج رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں. فرق یہی ہے ان خواتین میں جو سڑکوں پر گھوم گھوم کے حدیثیں سنایا کرتی تھیں اور اس بی بی میں کہ جس نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے وہ صحیفہ لکھا جو معصوم امام تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. معصومین تلاوت کرتے ہیں. غور ہمارے